آج کے اس آڈیو ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیانات جو ہو رہے ہیں، جلسے جو ہو رہے ہیں اور انتخابات جیتنے کے لیے جو بھاشن دیے جا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیانات کو پیش کروں گا اور اس کا آپریشن کروں گا کہ کیسے غلط طریقے سے، جھوٹ کے راستے سے اور بدعنوانی کے طریقے سے الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے نفرت آمیز بیانات دے رہے ہیں، بھاشن دے رہے ہیں اور لوگوں کو لبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے نریندر مودی کے بیانات کو پیش کریں گے اور اس کا کھنڈن کریں گے کہ نریندر مودی کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ بی جے پی کی پروپیگنڈا مشنری بہت مضبوط ہے اور پارٹی کی بنیاد تنظیم RSS اس مشنری کی رسائی کو اور بھی وسیع کرتی ہے۔ RSS بی جے پی مہم کی بنیاد ہمیشہ قرون وسطیٰ کی تاریخ کو مسخ کر کے اور ذات پات اور صنفی درجہ بندی پر مبنی قدیم ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کی تصویر کے ذریعے مسلمانوں کو شیطانی بنانا ہے۔ سنگھ پریوار وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات کا استعمال کرتا رہا ہے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے ہندو مندروں کو تباہ کیا۔ یہ رام مندر تحریک کا بنیادی پیغام تھا۔ پھر ملکی سلامتی بھی ایک بڑا موضوع ہے جس میں پاکستان کو بھارت کا دشمن کہا جاتا ہے۔ بابری مسجد کے انہدام سے پہلے انہوں نے مخالف مسلم موضوعات کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کو ہندوستانی ہونے کے بارے میں بھی بات کی۔ 2024 کے انتخابات میں امید یہ تھی کہ ایودھیا میں رام مندر بی جے پی کی کشتی کو کنارے کر دے گا، الیکشن جتا دے گا۔ گیان واپی کا مسئلہ بھی تھا، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ عوام رام مندر، گیان واپی جیسے مسائل سے تھک چکے ہیں اور ان کا کوئی خاص اثر نہیں ہونے والا ہے۔ لوگ اپنی گرتی ہوئی سماجی و اقتصادی حالت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں اور عظیم الشان رام مندر کے بارے میں کم۔ اس کے بعد بی جے پی RSS نے ایک بار پھر اپنی پرانی چالیں اپنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چال مسلمانوں کی مخالفت اور معاشروں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی ہے۔ مسٹر مودی نے مسلمانوں کو اپنا انتخابی مسئلہ بنایا اور کانگریس کے انتخابی منشور کا استعمال کیا، جس میں سماج کے کمزور طبقات، قبائلی، دلت اور مذہبی اقلیتوں، خواتین کو بااختیار بنانے، روزگار اور نوجوانوں کے لیے انٹرنشپ وغیرہ کے ساتھ انصاف کا وعدہ کیا گیا۔ RSS اور اس سے منسلک تنظیمیں سماج کے کمزور طبقوں کو انصاف فراہم کرنے کی دیرینہ مخالف رہی ہے۔ RSS کا قیام 1925 میں اس لیے کیا گیا تھا کہ دلتوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کی اور سماج میں خواتین کی سرگرمی اور شرکت بڑھنے لگی۔ بی جے پی نے محسوس کیا کہ راہل گاندھی کی ریزرویشن پر زور اور مثبت امتیازی پالیسیوں کا عوام پر مثبت اثر پڑ رہا ہے۔ اب بی جے پی کھل کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ریزرویشن کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ انہیں راہل گاندھی کے بڑھتے گراف سے بھی نمٹنا پڑا۔ اس سمت میں پہلا قدم RSS سربراہ کی جانب سے یہ غلط بیانی تھی کہ RSS کبھی بھی ریزرویشن کی مخالفت نہیں کرتی ہے۔ دوسری طرف مودی نئی کھچڑی پکا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کانگریس دلتوں اور پسماندہ طبقات کے لیے مقرر کردہ کوٹا کو ریزرویشن کو کم کر کے مسلمانوں کو ریزرویشن دینا چاہتی ہے، جو کہ آئین کے خلاف ہے۔ ریزرویشن کا حق جو بابا صاحب نے دلتوں، پسماندہ طبقات اور قبائلیوں کو دیا تھا، کانگریس اور ہندوستانی اتحاد اسے مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے۔ مودی نے کانگریس کے منشور میں ذات پات کی مردم شماری کی بات کو بھی استعمال کیا اور اسے اپنے مسلم مخالف پروپیگنڈے میں سماج کا ایک سر قرار دیا۔
جھوٹ بولنے کے لیے نئے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس ایکس رے کرے گی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کس ہندو کے پاس سونا اور پیسہ ہے اور پھر اسے در اندازوں میں تقسیم کرے گی، جو مسلمانوں کے لیے بی جے پی کی جانب سے در اندازوں کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ ہندوؤں اور خاص کر ہندو خواتین کو ڈرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میری ماؤں اور بہنوں، وہ آپ کے منگل سوتر کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ کانگریس کے منشور میں کہا گیا کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو ملک کے ہر فرد کی جائیداد کا سروے کیا جائے گا، معلوم کرے کہ ہماری بہنوں کے پاس کتنا سونا ہے اور سرکاری ملازمین کے پاس کتنی جائیداد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری بہنوں کے پاس جو سونا ہے وہ تمام لوگوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا، آپ سے آپ کی جائیداد چھیننے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو خواتین کا منگل سوتر چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ یہ سب کہہ کر وہ ایک پتھر سے کئی پرندے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا کانگریس کے منشور پر تنقید، دوسرا مسلمانوں کو نشانہ بنانا اور تیسرا ہندو خواتین کو ڈرانا۔ آخر کوئی کتنا جھوٹ بول سکتا ہے؟ انہیں یقین ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے جھوٹ پر یقین کر لے گی۔ وہ جانتے ہیں کہ سنگھ پریوار کے پرعزم کارکنان، اس کے آئی ٹی سیل اور کارپوریٹ گھرانوں کے زیر کنٹرول ٹی وی چینل اور اخبارات اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس سفید جھوٹ کو عام لوگوں کا ایک بڑا حصہ سنجیدگی سے لے، یہاں تک کہ اس نے غریب بھینس کو بھی اپنی مہم میں گھسیٹ لیا، جسے بی جے پی کے گائے پر مبنی بیانیہ میں کبھی جگہ نہیں ملی۔ اگر آپ کے پاس 2 بھینسیں ہیں تو کانگریس ان میں سے ایک کو آپ کے گھر سے باہر لے جائے گی، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بی جے پی مودی کی انتخابی مہم میں پاکستان کا چرچا نہ ہو؟ مودی جی نے کہا کہ پاکستان چاہتا کہ ہندوستان میں کمزور حکومت بنے۔ فہد چودھری نامی ایک شریف آدمی جو پاکستان کے سابق وزیر ہے نے کہا تھا کہ راہل گاندھی سوشلسٹ پالیسیوں کی بات کر رہے ہیں۔ مودی کا کہنا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ راہل گاندھی وزیر اعظم بنے تاکہ بالا کوٹ جیسا آپریشن نہ ہو۔ مودی جی شاید بھول گئے ہیں کہ راہل گاندھی کی دادی اندرا گاندھی کی قیادت میں کانگریس نے بنگلہ دیش کو آزاد کرانے اور پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا دلیرانہ فیصلہ لیا تھا، اور وہ بھی مغرب کے طاقتور ممالک کی خواہشات کے خلاف۔ اب مغلوں کو بھی لانا تھا۔ اس کے لیے مودی نے تیجسوی یادو کے ایک ٹویٹ کا استعمال کیا جس میں وہ نوراتری سے ایک دن پہلے مچھلی کھاتے نظر آ رہے ہیں۔ مودی نے کہا کہ تیجسوی نوراتری کے مقدس تہوار کے دوران مچھلی کھا کر ہندوؤں کی اسی طرح توہین کر رہے ہیں جس طرح مغل بادشاہ مندروں کو توڑ کر کرتے تھے۔ ایک اپوزیشن لیڈر کی اس سادہ سی تصویر کو مغلوں اور موجودہ مسلمانوں سے جوڑ کر مودی جی نے دکھایا ہے کہ وہ مسلمانوں اور اپوزیشن لیڈروں کو شیطانی بنانے کے لیے کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ واقعی مودی جی حیرت انگیز صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ وہ آگ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہاں تک کہ دھواں نہ ہو۔ تو انتخابی ریلیاں کے اندر مودی جی کا اس طرح کا بھاشن دینا اور مدعے پر بات نہ کرنا، بے روزگاری کے مسئلے کو نہ اٹھانا، مہنگائی پر چپی باندھنا، یہ سب بتاتا ہے کہ یہاں ہندو اور مسلم کر کے کسی طریقے سے ہندوؤں کے ووٹ کو اکٹھا کیا جا سکے اور اس کے بلبوتے 2024 کا لوک سبھا الیکشن آسانی سے جیتا جا سکے۔ لیکن وزیر اعظم کو چاہیے تھا، اور اس کی شان کے خلاف ہے کہ آپ جو ہندو مسلم کر کے اس طریقے سے ووٹ مانگیں، کیونکہ سنویدھان آئین بتاتا ہے کہ کسی فرقے کو ٹارگیٹ بنا کر آپ کسی بھی فرقے سے اور کسی بھی دھرم سے ووٹ نہیں مانگ سکتے، اس کی اجازت نہیں ملتی ہے۔
تو وزیر اعظم کو اس سے بچنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو اس طرح کے بیانات پر ایکشن لینا چاہیے اور وزیر اعظم کو ایسے بھاشن دینے سے منع کرنا چاہیے.